اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارا کریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے ہمیشہ جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادہ سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ اس کے لیے کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم محتاج ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 20 دن میں 1 قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 10 دن میں 1 قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ صوفیہ کرام سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح صوفیہ کرام نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کرتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک کی سوچتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانی درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ انہوں نے آپس میں قسمیں بھی کھا لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، کہ کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ نمبر 3، یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی تو ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت میں پاری کفارہ لازم آتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ قسم کے کفارے سے متعلق کچھ مسائل ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ نمبر 3، بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہوں، یعنی سوٹ بہت زیادہ گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو۔ نمبر 5، روزہ سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ نمبر 6، روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ نمبر 7، کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کے شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: شراب، جوا، انصاب یعنی بت، اور ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ان کی کوئی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، شراب۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر۔ نمبر 3، شراب پینے والے پر۔ نمبر 4، شراب اٹھانے والے پر۔ نمبر 5، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی۔ نمبر 6، شراب پلانے والے پر۔ نمبر 7، شراب بیچنے والے پر۔ نمبر 8، شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ نمبر 9، شراب خریدنے والے پر۔ اور نمبر 10، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اس آیت اور اس سے بعد والی آیت میں شراب کے حرام ہونے کو 10 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا، شیطانی کام قرار دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، کامیابی کے مدار اس سے بچنے پر رکھا ہے، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا، اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہاں ہم شراب نوشی کے چند وہ نتائج ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں آج نظر آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، زیادہ تر سڑک کے حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں، لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں، والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدن ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کا علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات،
پولیس کی گرفتاریاں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان۔ یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے۔ نمبر 2، جوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ احادیث میں جوئے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جوئے کے ایک کھیل کے بارے میں حضرت برید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی ایک جوئے کا کھیل ہے کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہو اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی ہے جو کہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت و یگانگت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے، اور قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا، لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آتی ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے کچھ کر پاتے ہیں۔ ہم یہاں جوئے بازی کے 3 دنیوی نقصانات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر اپنی حالت پر کچھ رحم کریں اور جوئے سے باز آئیں۔ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گر جاتا ہے کہ بالآخر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 ہے انصاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے بعض کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہیں کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نحر کرتے تھے تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ نمبر 4 ازلام۔ زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں اور دوسرے پر لکھا ہوتا تھا نہیں اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے
اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا عام کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ احادیث میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید مذمت کی گئی ہے، جن میں سے 3 احادیث بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا جبت یعنی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ نمبر 2، نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔